تو کچھ دنوں کے بعد جب اس کا شوہر اس کا انتقال ہوا، اب تو یہ بالکل اکیلی پڑ گئی۔ اب کسی کے گھر برتن مانجتی، کسی کے گھر جھاڑو لگاتی، پوچھا لگتی۔ اب وقت ایسا آ گیا کہ کوئی اپنے گھر میں کام بھی نہیں دے رہا تھا، بچے بھی بھوکے تھے۔ اس نے سوچا چلو بھائی تو بہت مالدار ہے، ہو سکتا ہے میرے حال پر رحم آ جائے۔ بہن اپنے بھائی کے گھر چلی، بھائی کے دروازے پر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، بھابھی باہر نکلی۔ اور تم آ گئی ہو، کس لیے آئی ہو؟ کہا مجھے تھوڑا سا کھانا دے دیجیے، میرے بچے سا گھر تھا، ماں باپ تھے، بھائی بہن تھے اور خوشیاں تھیں۔ جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، جب تک ماں باپ آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں۔ اور بہت سے گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں ماں باپ کے بچھڑنے کے بعد۔ جب ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں تو گھر ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ تو بھائی تھے، ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، چھوٹی سی لڑکی تھی، اس کے بھائی تھے، ماں باپ تھے۔ تب تک تو ماں باپ بڑا پیار کرتے تھے، بھائی بہت زیادہ پیار کرتے تھے، بہت لاڈ پیار کرتے تھے، کوئی چیز لاتے تھے بہن کے ہاتھ پر دیتے تھے۔ اور یہ بہنیں بھی، یہ لڑکیاں بھی جب تک گھر میں رہتی ہیں شان سے رہتی ہیں، جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ماں باپ بھی انتقال کر جاتے ہیں، تو پھر اپنے ہی گھر میں ایسے آتی ہیں جیسے کہ کسی پرائے گھر میں جایا کرتی ہیں۔ تو یہ چھوٹی لڑکی تھی سب سے، تو ادھر ماں باپ کا انتقال ہوا اور بھائیوں نے شادیاں کر لیں۔ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی جو بھی چیز آتی تھی بہن کے ہاتھ پہ رکھی جاتی تھی۔ اب شادی ہو گئی، بھابیاں گھر پہ آ گئی، تو بھابیاں بھی ایسی ملی اور اس طریقے سے وہ ان کا رویہ ہو گیا کہ بہن کو بالکل اگنور کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ کوئی چیز لاتے تھے تو اپنی بیویوں کے ہاتھ پر رکھتے تھے، کوئی چیز بھی لاتے تھے بس ان کو ہی دیتے تھے، اس کو پوچھتے بھی نہیں تھے، کھانے کے لیے بھی نہیں پوچھتے تھے۔ اس طریقے سے ان کا رویہ ہو گیا۔ جیسے ہی ان کی بیوی آئی، وہ بہن کو انہوں نے ایسے بھلا دیا، ایسے نکال دیا کہ جیسے کوئی بہن ہی نہیں ہے۔ تو اور ہمیشہ ڈانٹنے لگے کہ تو ایسا کرتی ہے، ویسا کرتی ہے، بھابھیوں سے لڑتی ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب بہن بہت پریشان رہتی کہ کیا کریں۔ ماں باپ جب تک زندہ تھے جب تک تو سکون سے میں رہی، ماں باپ کے انتقال ہونے کے بعد ہی بھائیوں کا رویہ تبدیل ہو گیا، بھابھیوں کے آنے کے بعد ہی بھائیوں کا رویہ تبدیل ہو گیا۔ پھر اس کے بھائیوں کا اچھا کاروبار چلنے لگا اور انہوں نے اپنا پیسہ ایک کمپنی میں لگایا اور وہ کمپنی میں اچھا خاصا ان کا منافع ہونے لگا۔ دھیرے دھیرے جب یہ زیادہ کمائی کرنے لگے تو انہوں نے اپنی ایک فیکٹری ڈال دی، اس میں اور زیادہ کمائی ہونے لگی۔ اب یہ بہت زیادہ مالدار بن گئے۔ پھر اس کے بھائیوں نے اپنی بیویوں کے کہنے پر اپنی بہن کی شادی کر دی، اور شادی ایک ایسی جگہ کری جو کہ مزدوری کرتا تھا، نوکری کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، ہر دن کماتا تھا، کھاتا تھا، کماتا تھا، کھاتا تھا، لیکن وہ خوش تھی، وہاں شادی ہو گئی، وہ خوش تھی۔ تو ایک دن ایسا بھی اس کے سامنے آیا، کچھ سالوں کے بعد بچے اچھے ہو گئے، اولاد ہو گئی، کچھ سالوں کے بعد ایسا آیا کہ اسے ضرورت پڑی کچھ پیسوں کی، تو بھائی کے پاس گئی اور کہنے لگی بھائی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو بھائی نے کہا ابھی تو میرے پاس ہے نہیں بہن، جب ہوں گے تب دے دیں گے۔ حالانکہ بہت زیادہ پیسوں میں کھیل رہا تھا، بہت زیادہ پیسے تھے اس کے پاس، فیکٹری اس کی چل رہی تھی اور بھی بہت ساری کمپنیاں اس کی چل رہی تھیں۔ دھیرے 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 اس نے بہت زیادہ ترقی کر لی تھی، لیکن بہن جب دروازے پر آئی تو اس نے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ بہن جب گھر پہ جایا کرتی تھی تو بھابیاں رخ نہیں ملاتی تھی، جب گھر پہ جایا کرتی تھی اپنے بچوں کو لے کے تو بھابیاں تانا مارا کرتی تھی، بھائی اس کے بھائی سے کہا کرتی تھی کہ دیکھو اس کا دل نہیں لگتا وہاں، آ جاتی ہے ہر دوسرے تیسرے دن بچوں کو لے کے یہاں یہ گندگی کرتے ہیں۔ اور جب بھی وہ آتی تھی گھر پہ تو اس کی بھابیاں اپنے جو ہے شوہروں سے کہتی تھیں، اس کے بھائیوں سے کہتی تھیں کہ چلو چلتے ہیں باہر ٹہلنے کے لیے، اور تالا مار کے نکل جایا کرتی تھی، گھر سے باہر کر دیا کرتی تھی کہ تم کل آنا، ابھی ہم جا رہے ہیں ٹہلنے کے لیے، ابھی ہم جا رہے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے۔ اس طریقے کی باتیں اپنے بھائیوں کو اس نے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا کہ بھائی تو اب بالکل مجھ سے پیار نہیں کرتے، اب بالکل میری بات کو نہیں مانتے، اگنور کر دیتے ہیں۔ کوئی بہن اپنے بھائی کے گھر جائے اور بھائی اس سے بات نہ کرے، اسے اگنور کر دے تو پھر اسے کیسا لگے گا؟ پھر اس نے بھائیوں کے گھر آنا بھی چھوڑ دیا۔ وہ بہت خوددار تھی، اس نے بھائیوں کے گھر آنا چھوڑ دیا کیونکہ بھابیاں تانا مارا کرتی تھی، بھائی بھی کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایسا آیا کہ اس کے سامنے وہ گھڑی آئی کہ جو اس کی زندگی کی سب سے کٹھن گھڑی تھی، سب سے سخت گھڑی تھی۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے شوہر کا جب انتقال ہوا تو بھائی صرف مٹی دینے کے لیے آئے اور قبرستان سے ہی واپس لوٹ گئے، اس کے گھر پہ بھی نہیں آئے، تسلی کی دو باتیں بھی نہیں کی،
اس کی بھابھیوں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، کوئی تسلی کی بات کر دیتی کہ صبر کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس طریقے ہی کی باتیں کر دیتی، کچھ نہیں کہا۔ قبرستان سے ہی بھائی لوٹ گیا، بھابھی گھر پہ بھی نہیں آئی، اور جب شوہر کا انتقال ہوا تب بھی نہیں آئی۔ تو اس نے کہا تھا کہ ایسے تو انتقال ہوتے ہی رہتے ہیں، کل اس کا ہوا، پرسوں اس کا ہوگا، اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے، جیسا جس کے ساتھ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی ویسا کرے گا، تم دنیا میں ویسا بھر کے جاؤ گے، اگر کسی کے ساتھ برا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی برا ہوگا، یہ بات حقیقت ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں چپے چپے میں گیا، میں کونے کونے میں گیا دنیا کے، میں نے ایسے شخص کو نہیں پایا کہ جس نے کسی کے ساتھ برا کیا ہو اور اس کے ساتھ برا نہ ہوا ہو۔ تو کچھ دنوں کے بعد جب اس کا شوہر، اس کا انتقال ہوا، اب تو یہ بالکل اکیلی پڑ گئی، اب کسی کے گھر برتن مانجتی، کسی کے گھر جھاڑو لگاتی، پوچھا لگاتی، پھر یہ ایک جگہ کام کرنے لگی، بہت بڑا گھر تھا، وہاں جھاڑو لگاتی تھی، تو وہاں کا جو مالک تھا اس کی نظر گندی ہوئی، یہ وہاں سے چلی آئی اور اس مالک نے اس پر الزام لگا دیا کہ وہ چوری کر کے یہاں سے بھاگ رہی تھی، تو پورا گاؤں، پورا محلہ اس کو چور چور کہنے لگا کہ یہ تو چور ہے، اور کوئی بھی اس کو کام دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہت زیادہ غربت تھی، بچے بھوکے تھے، بہت زیادہ عزت والی تھی، خود کماتی تھی، خود پوچھا لگاتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، تو جو پیسے ملتے تھے اس سے اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی تھی۔ اب وقت ایسا آ گیا کہ کوئی اپنے گھر میں کام بھی نہیں دے رہا تھا، بچے بھی بھوکے تھے۔ اس نے سوچا چلو بھائی تو بہت مالدار ہے، ہو سکتا ہے میرے حال پر رحم آ جائے۔ بہن اپنے بھائی کے گھر چلی، بھائی کے دروازے پر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، بھابھی باہر نکلی، اور تم آ گئی ہو، کس لیے آئی ہو؟ کہا مجھے تھوڑا سا کھانا دے دیجئے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ کہا تم اتنی ہٹی کٹی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کہیں کام کرو، کچھ بھی کر کے اپنے پیسے کماؤ اور بچوں کو کھلاؤ، یا نہیں ملے گا کچھ بھی؟ لوگ تو غیروں کو بھی نہیں بھگاتے، وہ تو ایسے بھگا دیا اس نے جیسے کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ واپس چلی آئی آنسو پوچھتے ہوئے، بھائی کے گھر سے لوٹ کر آئی، دوسرے گھر پر گئی۔